آ گئی منوس طلاق لے کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے۔ رفعت بیگم کی چنگاڑتی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سانولے رنگ، تیکھے نقوش، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، جن میں ویرانی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، حجاب سے بالوں کو چھپائے تقریباً 22 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ جو پہلے ہی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا تھی۔ ان کی بات پر ہی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ ارے بھابھی، یہ تو ہے ہی منوس، وہاں بھی اپنی منوسیت دکھائی ہوگی، تبھی تو شادی کے 2 ہفتے بعد ہی چلتا کر دیا۔ اب ہر کوئی ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ شمع بیگم بھی اپنا زہر اگلنے لگی۔ اس نے ڈباتی نظروں سے سب کو دیکھا اور اپنے بے جان وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جا کر بند ہو گئی۔ یہ ہے نگین ولا، جہاں ساجد صاحب اپنی بیگم رفعت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی 2 اولادیں ہیں، پہلی سمرہ اور دوسری بیٹا شیروز۔ ان کی ایک بھتیجی آہیلہ بھی یہیں رہتی ہے۔ اس کے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی پیدائش کے 2 ماہ بعد۔ شمع بیگم کے شوہر بھی چونکہ ان کے ساتھ تھے تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بھی نگین ولا میں ہی اپنی بیٹی مروہ کو لے کر آ گئیں، جو کہ اس وقت صرف 1 سال کی تھی۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، تو وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچپن سے سب اسے منوس کہتے تھے۔ چاچی اور پھپھو کہتی تھی کہ اس کی منوسیت سے وہ تینوں انتقال کر گئے۔ دادی بھی بیٹے کا دکھ سہ نہ سکی تو وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اس کا الزام بھی اس کے سر پر آ گیا۔ تب سے سب اسے منوس کہتے۔ کام کوئی بھی غلط ہوتا، الزام اس پر ہی لگتا۔ ابھی تو اسے اپنی زندگی میں امید کی روشنی نظر آئی تھی۔ چند دن پہلے وہ کتنے خواب سجا کر رخصت ہوئی تھی، لیکن قسمت ہی شاید اس سے ناراض تھی جو اس کو وہاں سے ذلت ہی ملی۔ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس کے اعصاب جواب دے گئے، اور وہیں شاور کے نیچے سر گھٹنوں پر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر بادل اپنا راج جمائے زور و شور سے برس رہے تھے، جیسے وہ بھی اس کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ 3 ماہ 10 دن گزر گئے۔ آج اس کی عدت ختم ہو گئی تھی۔ عدت کے دوران نہ تو کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا اور نہ یہ باہر نکلی۔ ملازمہ کھانا کمرے میں دے جاتی تھی۔ اب اس کو کمرے سے نکلنا عذاب لگ رہا تھا۔ جانتی جو تھی کہ اسے دیکھ کر سب ہی اس کا مذاق بنائیں گے اور چچی اور پھپھو کو زہر اگلنے کا موقع مل جائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ پھپھو کمرے میں آوارد ہوئیں۔ ارے منوس، اب کیا کمرے میں ہی ڈیرا جمائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو اور سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ 3 ماہ تمہاری خدمت کیا کر لی، تم تو مہارانی ہی بن گئی۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ وہ آنسو پیتی کچن میں چلی گئی۔ سب کا ناشتہ ان کو سرو کیا۔ سرو کرتے ہوئے وہ ان سب کی تمسخرانہ نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ارے بینگن، تم بھی تو بیٹھو، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ شیروز اسے اس کے رنگ کی وجہ سے بینگن کہا کہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ اسے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اس نے اگنور کیا۔ ارے جواب تو دو شہری کو، مروہ نے اسے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی کر لوں گی۔ وہ بھی روکھا سا جواب دے کر چلی گئی۔ اس کے زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے؟ ارے بھائی، انہی پروں نے تو اسے وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ کمبخت ماری طلاق لے کر آ گئی ہمارے بچوں کی خوشیوں کو نظر لگانے۔ پھپھو نے چاچی کو بھڑکایا۔ بات کرتی ہوں ساجد سے، کرے اس کا کوئی بندوبست۔ کچن سے اس کی باتیں سنتی وہ اپنی ناک گردری پر رو دی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شیروز اور مروہ اندر آئے اور بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ خود کو ان کی باتوں کے لیے مضبوط کرنے لگی۔ جانتی تھی یہ ضرور اس کے زخم پر نمک چھڑکنے آئے ہوں گے۔ ارے کزن، تم تو آرام کر رہی تھی، مروہ ہم نے ایویں ہی ڈسٹرب کر دیا اسے۔
اس نے ایسے کہا جیسے اسے واقعی اس کے آرام میں خلل ڈالنے کا بڑا افسوس ہوا ہو۔ ہاں بھائی، ڈسٹرب تو کر دیا۔ بیچاری اپنے سابقہ شوہر کو یاد کر رہی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنس رہے تھے، جبکہ ان کی بات پر وہ آنسو پیتی لب بھینچ کر رہ گئی۔ ویسے اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر انسان کی طرح وہ بھی خوبصورت بیوی چاہتا تھا، لیکن اسے تم مل گئی، پھر وہ بیچارہ کیا کرتا؟ شیروز نے اس کے سابقہ شوہر کی طرفداری کی۔ تم فکر نہ کرو، اب میں امی کو بولوں گا کہ وہ تمہارے لیے کوئی کالا سا شوہر ڈھونڈے، پھر وہ تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنس دیا۔ اس طرح کی 2-3 اور باتیں کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ آہلہ جو کہ ان کی باتیں ضبط سے سن رہی تھی، ان کے جاتے ہی اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کی آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، تو میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے میرے رب، تو رحمان اور رحیم ہے، تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یا اللہ، مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ دعا مانگ کر وہ رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ صبح سے رات تک گھر کے سارے کام کرنا، پھپھو اور چچی کی جلی کٹی باتیں سننا، یہ سب اس کا معمول بن گیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ 2 دن سے وہ سکون میں تھی، کیونکہ چچی اور پھپھو کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے سرگودا گئی ہوئی تھیں، اس لیے وہ ان کی جلی کٹی باتوں سے بچی ہوئی تھی۔ گھر میں شیروز اور مروہ اور وہ خود تھی۔ شیروز اور مروہ بھی زیادہ تر ان 2 دنوں میں گھر سے باہر ہی رہے تھے۔ وہ رات کا کھانا بنانے کے لیے گوشت دھو رہی تھی کہ مروہ کچن میں داخل ہوئی۔ سنو، میرے اور شیروز کے کچھ دوست آ رہے ہیں، تو ڈنر میں اچھا سا اہتمام کرنا، میٹھے میں بھی کچھ بنا دینا۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر اسے حکم دیا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ 7 بجے تک آئیں گے۔ آہلہ نے سر ہلا دیا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 5:50 ہو رہے تھے، یعنی میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہے۔ اس نے سوچا اور جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ یہ سب اسے اکیلے ہی کرنا تھا، کیونکہ چچی نے اس کی عدت کے بعد ملازمہ کی چھٹی کر دی تھی۔ اس نے چکن کڑھائی، قیمہ گوشت، بریانی، میٹھے میں فروٹ رائفل اور کھیر بنائی۔ ابھی وہ سلاد بنا رہی تھی کہ مروہ نے چائے بنانے اور باہر لانے کا آرڈر کیا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ منمنائی۔ کیا مطلب کیسے؟ اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیسے آؤ گی؟ اپنے پیروں سے چل کر آؤ گی اور کیسے آؤ گی جاہل؟ اسے باتیں سنا کر وہ چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جو اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ کھانا بنانے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ چائے لے کر وہ ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی کہ وہاں ان کے دوستوں کو شراب پیتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ لوگ کیسے عام مشروب کی طرح اس زہر کو اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ زیادہ حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ شیروز اور مروہ نے بھی ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا۔ اسے جھٹکا لگا۔ اس نے آج تک کبھی ان دونوں کو ڈرنک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی 22 سال کی زندگی میں اس نے شیروز کو کبھی نشے کی حالت میں گھر لوٹتے پایا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سب کو دیکھا اور ناگواری سے سر جھٹکا۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ جلدی سے وہاں سے نکلی۔ ان کی نظروں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور مروہ کو اطلاع دی۔ اس کا ارادہ جلد از جلد کمرے سے نکل جانے کا تھا، اور وہ اس پر عمل بھی کرتی کہ شیروز نے کھانا کون سرو کرے گا کہہ کر روک لیا۔ ویسے تمہاری نوکرانی ہے مست، شیروز کے ایک دوست نے کہا۔ اب ایسے بھی کوئی نہیں ہے، رنگ دیکھو اس کا، مروہ نے جیلس ہو کر کہا۔ نوکرانی نہیں، کزن ہے میری، شیروز نے دوست کی تصحیح کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ آہلہ کمرے میں برتن اٹھا رہی تھی کہ شیروز کا وہی دوست کچن میں آیا اور پانی کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر کانپ گئی اور گلاس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے گرفت ڈھیلی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسی ہاتھ کا نشان اس کے گال پر چھوڑ دیا۔ شیروز جو اپنے دوست کی فطرت سے واقف تھا، گلاس کی آواز پر فوراً کچن کی طرف بھاگا۔
اس کے پیچھے ہی دوسرے دوست بھی آ گئے۔ شیروز نے جب اہلیہ کو روتے دیکھا تو اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اہلیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شیروز کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے دوست سمیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے دوستوں نے اسے سمیر سے دور کیا اور سمیر کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اہلیہ بھی روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ تم نے اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کیا؟ اس نے صرف اس کا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا۔ مروہ نے اس کے کمرے میں آتے ہی کہا۔ اس کو اس کا اہلیہ کے لیے سمیر کو مارنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ فار گوڈ سیک مروہ، وہ کزن ہے ہمارے۔ میں کیسے برداشت کرتا کہ کوئی میرے گھر کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ ابھی اتنا بغیرت نہیں ہوا ہوں میں۔ سمیر نے میرا ہاتھ بھی تو کتنی دفعہ پکڑا ہے، تب تو تم کچھ نہیں بولے اور نہ تمہاری غیرت نے تمہیں کچھ کہا۔ اسے لاجواب چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آج کے عمل کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے اہلیہ کے لیے سمیر کو کیوں مارا، کیوں اسے اس کا ہاتھ لگانا برا لگا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سر جھٹک کر سو گیا۔ کمرے میں آ کر اہلیہ نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے آج اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ صبح شیروز کا بھی شکریہ ادا کروں گی، اس نے سوچا۔ مروہ تو جلن کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ اسے شیروز کا عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے شروع سے ہی اپنی ماں سے سنا تھا کہ شیروز اس کا ہے، تو وہ اب یہ کیسے برداشت کرتی کہ وہ اس پر کسی اور کو فوقیت دے۔ آج صبح سے مطلع ابر آلود تھا۔ ٹھنڈی ہوا روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں بارش لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ اہلیہ کچن میں پکوڑے بنانے کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی کہ باہر سے بارش کی آواز آنے لگی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ بارش کی تو وہ دیوانی تھی، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک۔ پکوڑے بنا کر وہ شیروز کے کمرے کے دروازے کے باہر اجازت کے لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے پکوڑے بنائے تھے تو وہ دینے آئی تھی، اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، شیروز نے یک لفظی جواب دیا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اسے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ جی، وہ مجھے کل کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مبادا وہ کہیں اس پر طنز ہی نہ کر دے۔ اور کچھ؟ نہیں۔ تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ ایک دم کچھ یاد آنے پر پھر اس کی طرف پلٹی۔ اس کے پلٹنے پر شیروز نے ابرو اچکائی۔ اس کے ابرو اچکانے پر وہ گڑبڑائی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے اور مروہ آپی نے بھی کل ڈرنک کی تھی کیا؟ اس نے جھجک کر آخر پوچھ ہی لیا، جس پر کل سے ہی اس کی حیرت سوا تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر تم کل اپنی آنکھوں کا استعمال کرتی تو تمہیں آج مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ خیر، میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں کہ ہم دونوں نے سافٹ ڈرنک لیا ہوا تھا۔ اہلیہ کو لگا جیسے اس نے اس پر طنز کیا ہو، تو وہ اس کا جواب سن کر بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اسے یہ جان کر دلی خوشی بھی ہوئی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہے۔ کل پھپھو اور چچی نے آ جانا تھا، تو وہ آج پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ صفائی کے بعد وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ شیروز کچن میں آیا۔ میری شرٹ پریس کر دو، اس نے شرٹ آگے کی۔ جی کرتی ہوں، بس 5 منٹ۔ چولہا بند کر کے وہ شرٹ پریس کرنے چلی گئی۔ وہ ابھی شرٹ پریس کر رہی تھی کہ مروہ وہاں آ گئی۔ تم یہاں کھڑی ہو اور کچن میں سے کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے۔ لیکن میں تو چولہا بند کر کے آئی تھی، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوئی۔ اس نے دیکھا تو چولہا بند تھا۔ وہ کچن سے لاؤنج میں آئی کہ لینڈ لائن بجنے لگا۔ وہ بات کر کے مڑی تھی کہ شیروز کو خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے پایا۔ کیا ہوا شیروز بھائی؟ وہ اس کا غصہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسے اس کا سوال بالکل سمجھ نہ آیا۔ یہ آپ کی شرٹ ہے؟
میں شرٹ کی بات نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں ایڈیٹ، اس نے غصے سے کہا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے جلی ہوئی شرٹ دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ کیا مطلب کیسے ہوا؟ تم پریس کر رہی تھی نا، تو تم بتاؤ کیسے ہوا؟ اس کی نہ سمجھی پر اسے اور غصہ آیا۔ جی میں کر رہی تھی، لیکن تب تو شرٹ ٹھیک تھی۔ مروہ آپی نے مجھے کہا کہ کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے، تو میں وہ چیک کرنے کچن میں آ گئی۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی کہ مروہ اپنا نام سن کر جلدی سے بولی۔ اچھا تو یہ کچن ہے؟ اس نے لاؤنج کے چاروں طرف اشارہ کر کے طنز کیا۔ شیروز یہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، انفیکٹ میں تو صبح سے اس سے ملی ہی نہیں، پھر پتہ نہیں کیوں یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مروہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم مان کیوں نہیں رہی کہ تم نے جلائی ہے؟ کیوں مروہ پر الزام لگا رہی ہو؟ اسے اس پر غصہ آ رہا تھا، جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے مروہ پر الزام لگا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری فیوریٹ شرٹ تھی۔ سوری۔ تمہارے سوری سے یہ واپس آ جائے گی؟ اب اپنی شکل گم کرو۔ جب کوئی کام کرنا نہ آتا ہو تو کرتے نہیں ہیں۔ وہ اس پر شعلہ بار نظریں ڈالتا ہوا لاؤنج کراس کر گیا۔ مروہ بھی مسکراتی نظر اس پر ڈال کر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی تذلیل پر آنسو پیتی رہ گئی۔ چچی اور پپو بھی آ گئی تھیں، اور آتے ہی ان کے کام شروع ہو گئے تھے کہ اسے صرف باتیں سنانا ہوتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد اس نے شیروز اور مروہ سے بات کرنا بالکل ختم کر دی تھی۔ اگر وہ کوئی کام کہتے تو وہ چپ چاپ کر دیتی۔ آج اسے چچی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی دوست حجاب لندن سے واپس آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے لندن گئی تھی۔ اس کی شادی پر بھی وہ شرکت نہ کر سکی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، جو اس کی خیر خواہ اور ہمدرد تھی۔ وہ اپنی دوست سے مل کر اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی، جو اتنے عرصے سے اس کے اندر تھا۔ لیکن اصل مسئلہ تو اجازت کا تھا، جو چچی اس کو کبھی نہ دیتی۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ پوچھنے میں کیا حرج ہے، ان کے کمرے میں گئی۔ چچی، وہ میں حجاب سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، رات کا کھانا بھی تم نے بنانا ہے۔ جی چچی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ان کے اتنے جلدی مان جانے پر اس نے خوشی سے کہا۔ وہ خود کو چادر میں چھپائے حجاب کے گھر کے لیے نکل گئی۔ رکشے پر 10 منٹ کی مسافت کے بعد 2 منزلہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس نے بیل بجائی تو حجاب کے چھوٹے بھائی فیضان نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ حجاب گھر پر ہی ہے؟ جی آپ آئیں اندر۔ وہ فیضان کے ساتھ اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ انٹی؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں کہ آئی ہوگی؟ جی انٹی حجاب کدھر ہے؟ اس نے انٹی کے سوالات سے بچنے کے لیے بات بدل دی۔ اپنے کمرے میں ہی ہے، جاؤ مل لو، تب تک میں تم لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف چل دی۔ تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ او مائی گاڈ، تم تو سچ میں ہو۔ حجاب نے خود کو چٹکی کاٹ کر یقین دلایا۔ حجاب نے اس کی موجودگی کا یقین کر کے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنی ہی روح میں بولے جا رہی تھی کہ اس کے رونے پر بکھلا گئی۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا آئلہ میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ وہ ابھی کوئی جواب دیتی کہ حجاب کی امی ٹرے میں لوازمات لیے اندر آئیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم لوگ باتیں کرو، تب تک میں آئلہ کے پسند کی بریانی بنا لوں، انہوں نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ حجاب کی امی اس کے گھر کے حالات سے واقف تھیں۔ انہیں آئلہ بالکل اپنے حجاب کی طرح عزیز تھی۔ آئلہ کو چچی اور پھپھو حجاب کے گھر بہت کم آنے کی اجازت دیتے تھے، اس لیے وہ اکثر آئلہ کے لیے بریانی بنا کر حجاب کے ہاتھوں یونیورسٹی بھیجتی تھیں۔ نہیں انٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، بریانی پھر کبھی۔ اس نے انہیں ٹالا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لیٹ ہونے پر چچی اور پھپھو کی باتیں سنیں۔ کوئی نہیں،
میں بنا رہی ہوں اور تم کھا کر جاؤ گے۔ تم لوگوں کے باتیں کرنے تک میں بنا لوں گی۔ انہوں نے اسے ڈپٹا اور اس کی سنے بغیر چلی گئیں۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی تم؟ ان کے جاتے ہی حجاب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئلہ نے اسے اپنی طلاق کے بارے میں بتایا۔ کیا مطلب کہ اس نے تمہیں 2 ہفتے بعد طلاق دے دی؟ وہ شوق سے بولی۔ تم نے اسے وجہ نہیں پوچھی؟ حجاب کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی کی تھی اس کے ساتھ، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ جیسی کالی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو گھرتے ہوئے وجہ بتائی۔ یہ بات اس کو 2 ہفتے بعد پتہ چلی کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پہلے وہ اندھا تھا۔ حجاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا شخص کا سر پھاڑ دیتی۔ اس نے روتی ہوئی آہلہ کو گلے لگایا اور خود بھی اپنے دوست کے دکھ پر رو دی۔ کافی دیر تک اس نے اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنا غبار نکال سکے۔ پھر اس نے اسے علیحدہ کیا۔ کیا اس کے اور تمہارے درمیان میاں بیوی جیسا جسمانی تعلق تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے تو پہلے دن ہی کمرے سے نکال کر مجھے میری اوقات بتا دی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے اس کی امی کے کہنے پر کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے قبول کر لے گا، تب تک تم دوسرے کمرے میں رہ لو۔ میں دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس کے جواب پر حجاب ریلیکس ہوئی۔ یہ تو اچھا ہوا، نہیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس نے بھی سمجھ کر سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہاری ساس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کی ساس کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کا ٹیومر لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ کافی عرصہ علاج کرانے پر بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کب تک ہو یہاں؟ اس نے حجاب سے پوچھا۔ ابھی کچھ دن رہوں گی یہاں۔ افہام حیدرآباد کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ واپسی پر لے جاؤں گا، تب تک تم اپنی امی کے گھر پر رہ لو۔ افہام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ آہلہ نے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا مانگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ناول اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔